السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، ہر کام میں میرے رب کی حکمت ضرور ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو عموماً ہمیں دیر سے ہی سمجھ آتی ہے جب کام ہو چکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کرونا وائرس، جس کا آج کل بہت چرچا ہے، بالکل اسی طرح کرونا وائرس کے آنے میں بھی میرے رب کی ایک حکمت ہے۔ اگر ہم غور کریں، جہاں اس کے منفی پہلو ہیں کہ ہر کوئی اس سے پناہ مانگ رہا ہے، پریشان ہے، وہاں اس کے مثبت پہلو بھی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آج ہم انہی مثبت پہلوؤں کی طرف غور کریں گے آگے کی ویڈیو میں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس میں مثبت پہلو بھی موجود ہیں جو میرے رب کا انعام ہے اس کائنات پر اور اس کی ربوبیت کا۔ کرونا وائرس کا پہلا مثبت پہلو کہ اس نے انسان کو اس کے انسان ہونے کی طرف لوٹا دیا، اس کو اس کے خالق کو، مالک جو سب سے بڑا ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، اس کی طرف سب کو متوجہ کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کا دوسرا مثبت پہلو کہ اس نے دنیا کے تمام عیش و عشرت کے مراکز، مثلاً سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوا خانے اور جنسی بے روی کے مراکز سب بند کرا دیے ہیں۔ ان پہلوؤں پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے رب تعالیٰ کی۔ اس کا مثبت پہلو ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان، فیملی ممبر، ان سب کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا کر دیا جن کے پاس دنیا داری کی مصروفیات کی وجہ سے ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ آج سب ایک ہی گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اس نے عالمی ادارہ صحت WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو بھی اس اعتراف پر مجبور کر دیا ہے کہ شراب پینا تباہی ہے، لہٰذا اس سے جتنا زیادہ ہو سکے بچا جائے، کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ اور کرونا وائرس کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس نے انسان کو ادب و آداب سکھا دیے۔ اس نے انسان کو کھانسنے اور چھینکنے تک کے آداب سکھا دیے کہ کیسے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر یہ سب کام کرنے ہیں۔ اس نے سکھا دیا کہ صفائی کتنی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کہ آدھا ایمان آپ کی صفائی میں ہے۔ جتنی آپ زیادہ صفائی رکھیں گے، آپ کا اندر بھی صاف رہے گا اور آپ کا معاشرہ بھی صاف رہے گا اور آپ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔ اس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بتا دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے اور جبری بند کرنے اور آزادی چھین لینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ اگر دنیا پہ غور کریں تو کتنے ایسے ممالک ہیں اور کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑے اور جابر ملکوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور جبری طور پر لوگوں کو گھروں میں پابند کر رکھا ہے۔ اس نے لوگوں کو ان کا رب یاد دلا دیا جو آج اسی سے دعائیں مانگنے اور استغفار کرنے اور گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ فخر و غرور کا سر پھوڑ دیا، انہیں عام انسانوں کی طرح لباس پہنا دیا۔ اس نے دنیا بھر کے کارخانوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا، جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریاؤں اور سمندروں کو گندا کر دیا۔ اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو پھر سے حقیقی رب کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر بھی آمادہ کر دیا ہے، جس میں جیلوں کی صفائی، قیدیوں کے لیے اچھی خوراک
اور جو چھوٹے جرائم میں ملوث قیدی تھے ان کی رہائی شامل ہے۔ ان سب باتوں سے، ان سب پہلوؤں پر غور کرنے سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ایک وائرس لوگوں کے لیے مصیبت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خیر کا سبب بھی بن گیا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ سب باتیں پسند آ گئی ہوں تو لائک اور سبسکرائب تو ضرور بنتا ہے۔ لائک اور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکنز کو ضرور پریس کیجیے گا، اور آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔